اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات اکرام، اولیاء اللہ کا سلسلہ انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا، جب تک کہ یہ دنیا چلتی رہے گی۔ اولیاء اللہ کا سلسلہ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل جاری و ساری رہے گا۔ یہ بات میں بڑے ہی واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اللہ کی محبوبین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، گستاخیاں بکتے ہیں یا ان کے منکر ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ قرآن کی وہ آیت شریفہ پر نظر ڈالے جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو کوئی میرے محبوبین سے عداوت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی اللہ کے محبوبین سے جو بغض رکھتا ہے، جو برزبانی کرتا ہے یا بد کلامی کرتا ہے ولی اللہ کی شان میں، وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیکھیے، یہ آج کا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، نیا کوئی ماحول ہے۔ بد عقیدگی ایک زمانے دراز سے چلتے آ رہی ہے، اور اس پر کئی نکتہ چینیاں، کئی سوالات کیے گئے۔ کئی مرتبے اولیاء اللہ کے درباروں کو جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی لوگ جو ہے کئی باتیں کہتے رہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ ان کے دربار نہ کبھی سونے ہوئے ہیں نہ کبھی سونے ہونے والے ہیں۔ یہ صبح قیامت تک آباد رہنے والے ہیں۔ دلی میں بہت بڑی مثال آپ کو ملے گی۔ جب محبوب الہی سرکار کے دربار میں آپ جاتے ہیں تو نظام الدین علاقے میں جب آپ جائیں گے تو اس سے پہلے ایک مقام ہے جہاں پر درگاہوں پر جانا، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں دعا مانگنے کے منکر بیٹھے ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ دیکھیں کہ محبوب الہی کا دربار آباد ہے اور لاکھوں فرزندان توحید وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کسی کے بولنے سے، کسی کے روکنے سے ان کا فیضان رکنے والا نہیں ہے۔ صبح قیامت تک انشاءاللہ البستان اولیاء اللہ کا فیضان جاری رہے گا۔ سرزمین دکن کی عظیم شخصیت، جس کی بزرگی، جس کی ولایت کو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے قبول کیا، اور جو ان سے وابستہ ہے، جو ان سے خلافت حاصل کی اور ان کے دست ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ان کی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں۔ میری مراد حضور سیدی و مرشدی و مولائی جدنا حضرت سید محمد صدیق علی حسینی حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ سرکار سے ہے۔ خواجہ محبوب اللہ سرکار کا وہ مقام، وہ مرتبہ ہے کہ آپ کے دور میں بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے علماء آپ کے تقوی کو، آپ کی پرہیزگاری کو، آپ کی بزرگی کو قبول کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس دور کے بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا کہ اگر چلتا پھرتا ولی دیکھنا چاہتے ہو تو قاضی پورے کو جاؤ، خواجہ میاں کی شکل میں جا کے اللہ کے ولی کو دیکھو۔ تو آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، اور اس دور کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی ولایت کو قبول فرمایا۔ حضرت کا وصال ہو کر 131 سال گزر گئے، 131 ایئرز۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ قاضی پورہ شریف میں خواجہ محبوب اللہ سرکار کا دربار آباد ہے، اور لاکھوں فرزندان توحید آ کر حضرت کے دربار سے فیض یاب ہوتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں۔ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ منکر تو شروع سے رہے، کئی لوگ ہیں جو بارگاہوں میں جانے کے منکر ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جو اللہ کے محبوبین کی بارگاہوں کو جانے کے منکر تھے، لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے خواجہ محبوب اللہ سرکار کا وہ فیضان ہے کہ وہ منکروں کو بھی میں نے خواجہ محبوب اللہ سرکار کے دربار میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ بہرحال آپ کا سلسلہ نسب حسینی ہے، آپ حسینی سادات ہیں، اور 20 واسطوں سے
آپ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید محمد پرورش علی حسینی جو قاضی پور شریف میں محبوب اللہ سرکار کے بالکل بازو کی جو مزار ہے وہ حضرت کے والد ماجد حضرت سیدنا سید محمد بادشاہ حسینی پاشا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور پھر اس کے بازو جو مزار ہے آپ کی والدہ ماجدہ جو حضرت عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ فرزند غوث دکن حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان کی پوتری ہوتی ہیں۔ حضرت غوث دکن شجاع الدین صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے کی صاحبزادی پاشا سرکار کے نکاح میں تشریف لائی، یعنی محبوب اللہ سرکار کی والدہ۔ تو آپ کا نسب، آپ کے کردار بڑے ہی اعلیٰ رہے، اور آپ حسینی سادات ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 20 واسطوں سے آپ جو ہے حسینی سادات ہیں، اور آپ کا فیضان نہ صرف تلنگانہ آندھرا بلکہ سارے ہندوستان میں آپ کا فیضان عام ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں آپ کے وابستگان، آپ کے مریدین اور آپ کے عقیدت مند موجود ہے۔ ہمارے اپنے بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور افغانستان سے بھی کئی لوگ جو ہے حضرت سے وابستہ ہیں اور پیڑھی در پیڑھی وابستہ ہیں۔ پاکستان تو اب بنا، یعنی پچھلے آزادی کے بعد پاکستان الگ ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی حضرت کے سلسلے میں جو ہے کئی لوگ ہیں جو حضرت کے سلسلے سے وابستہ ہے، حضرت کے سلسلے میں جو ہے غلامی کا شرف ان کو حاصل ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اس دنیا کے بڑے بڑے یعنی عالم تھے، مفتی تھے، لیکن حضرت کے علم کے آگے اپنے آپ کو سرنگو کیا کرتے تھے۔ حضرت کے علم کے آگے کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے نہیں سمجھتے تھے، چاہے بڑے بڑے بزرگان دین ہو، چاہے علماء ہو، سارے لوگ آپ کی جو ہے تعظیم کیا کرتے تھے، آپ کے تقوی کے قائل تھے، آپ کی بزرگی کے قائل تھے۔ یہ میرے خواجہ محبوب اللہ سرکار کا فیضان ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم حضرت زباں خاں شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس ہوئی۔ آپ پیشتن جو ہے حکیم تھے، آپ حکمت بھی کیا کرتے تھے، اور روحانی فیضان تو آپ کا یہ ہے کہ جس کی فیضان کا جو سمندر ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب کوئی محبوب اللہ سرکار کے دربار میں حاضر ہوتا ہے صدق دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، یقین جانیے اس کی مراد اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ جب محبوب اللہ سرکار کے واسطے اور وسیلے سے کوئی چیز اللہ کی بارگاہ سے مانگی جاتی ہے تو پروردگار عالم اس کو رد نہیں فرماتا، یقیناً اس کی مرادیں، اس کی منتیں پوری ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اپنا کہنا ہے، ہمارا اپنا ایمان ہے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے مسائل کے لیے بڑے بڑے جو دنیا کے ترمخواہ ہیں وہ لوگوں کو بھی ہم ان کے دربار میں حاضر ہوتے دیکھیں، اپنے مسائل لے کر حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب اللہ سرکار کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی، ان کی پریشانیاں دور ہوئی، ان کی منتیں پوری ہوئی۔ یہ میرے محبوب اللہ سرکار کا دربار ہے۔ اب بعض نااہل جو ہے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ فیض سے محروم رہے تو اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بزرگان دین کے نام پر تنقید کرتے ہیں وہ تو بدقسمت ہے، بدنصیب ہے، جو دور رہیں گے اور فیض سے بھی محروم رہیں گے، ان پہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ ان کے دربار میں آتے ہیں یقیناً جو ہے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عرض یہی کرنا ہے کہ اولیاء اللہ کے دربار سے وابستہ رہیں۔ میرے خواجہ محبوب اللہ سرکار کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے خطابات سے جو ہے نوازا گیا۔ آپ کو عبد القادر ثانی کے خطاب سے نوازا گیا، آپ کو غوث الاعظم کے خطاب سے نوازا گیا، آپ کو ناصر السنہ کے خطاب سے نوازا گیا، آپ کو صاحب فتیحات ربانی کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ کا جو عام جو خطاب ہے وہ محبوب اللہ ہے۔ آپ کا جیسے کہ نام میں نے شروعات میں کہا سید محمد صدیق علی حسینی آپ کا نام ہے، لیکن ساری دنیا میں خواجہ محبوب اللہ کے نام سے آپ کو مشہور کیا گیا، اور آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی ماننے والے ہیں، سب لوگ اپنے مشکلات میں، پریشانیوں میں، غم میں، خوشی میں جب آپ کو یاد کرتے ہیں تو یہی نام سے یاد کرتے ہیں کہ یا خواجہ محبوب اللہ۔ اور ہمارا ایمان ہے جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں یا خواجہ محبوب اللہ تو اللہ تعالیٰ یقیناً
ہماری مشکلوں کو حل فرماتا ہے، خواجہ محبوب اللہ سرکار کے نام کے صدقے طفیل حل فرماتا ہے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں کہ حضرت کے 3 برادران ہیں۔ ایک برادر حضرت سید محمد مکی میاں صاحب قبلہ علیہ رحمت رضوان، جس کی مزار شریف، جس کی خانقاہ کشن باغ میں حسین ٹیکری کے نام سے ہے، جو آپ کو حضرت مکی میاں صاحب کو خواجہ محبوب اللہ سرکار سے بیعت ہے، خواجہ محبوب اللہ سرکار کے خلیفہ ہے۔ آپ کے اور ایک برادر حضرت احمد علی شاہ صاحب حضرت قبلہ علیہ رحمت رضوان، جن کا مزار عیدی بازار میں ہے، جن کی خانقاہ عیدی بازار میں ہے، احمد علی شاہ صاحب حضرت قبلہ علیہ رحمت رضوان کو بھی محبوب اللہ سرکار سے بیعت ہے اور محبوب اللہ سرکار کے خلیفہ ہے۔ آپ کے چھوٹے برادر حضرت سید محمد عمر حسینی علیہ رحمت رضوان، جو بانی خانقاہ خادری چمن ہے، جس کے فیضان سے آج خادری چمن آباد ہے، آپ حضرت کے سب میں چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عمر حسینی علیہ رحمت رضوان خواجہ سرکار کے چھوٹے بھائی ہیں، خواجہ سرکار کے مرید ہیں، خواجہ سرکار کے خلیفہ ہیں۔ اور حضرت کے 2 بھانجے، ایک ہے حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ، جن کو دنیا آج بحر العلوم کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی کو خواجہ سرکار کے مرید، خواجہ سرکار کے خلیفہ، صدیق گلشن میں بھی محبوب اللہ سرکار کا فیضان ہے۔ حضرت کے جو چھوٹے بھانجے ہیں، جو مرخد عشاق، جو بن ناکے کے سامنے ہے، حضرت عبد المقتدر صدیقی علیہ رحمت رضوان، جو خواجہ سرکار کے مرید ہے، خواجہ سرکار کے خلیفہ ہے، مرخد عشاق میں بھی خواجہ سرکار کا فیضان ہے۔ بتانا یہی ہے کہ حسین ٹیکری میں ہو، محبوب اللہ سرکار کا فیضان ہے، خادری چمن میں ہو، محبوب اللہ سرکار کا فیضان ہے، اولیاء باغ میں ہو، محبوب اللہ سرکار کا فیضان ہے، صدیق گلشن ہو، محبوب اللہ سرکار کا فیضان ہے، مرخد عشاق ہو، محبوب اللہ سرکار کا فیضان ہے۔ یحییٰ سرکار کی جو بارگاہ ہے ریاض مدینہ، جو محبوب اللہ سرکار کے جانشین اور فرزند ہے، حضور سیدنا یحییٰ پاشا سرکار محبوب اللہ سرکار کے جانشین اور فرزند، جن کی مزار ریاض مدینہ مصری گنج میں ہے، جس کو ہم ریاض مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ یحییٰ سرکار کے فیضان، یحییٰ سرکار کی بارگاہ، سب کچھ میرے محبوب اللہ سرکار کی دین ہے، محبوب اللہ سرکار کا فیضان ہے۔ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضرت سید محمد باقر حسینی، حضرت فقیر پاشا صاحب قبلہ علیہ رحمت رضوان، جن کا مزار میرالم تالاب پر ہے، عیدگاہ کے قریب، وہ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، وہاں پر بھی محبوب اللہ سرکار کا فیضان ہے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ میرے خواجہ محبوب اللہ سرکار کا جو فیضان ہے، اتنا بڑا فیضان ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اتنا بڑا فیضان ہے۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کو 3 صاحبزادے، سب سے بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد عثمان حسینی علیہ رحمت رضوان، جو خواجہ محبوب اللہ سرکار کے سلسلے میں حضرت کو پیر و مرشد کے نام سے پکارتے ہیں، جانتے ہیں، جن کی مزار جدہ میں ہے۔ حضرت ہجرت فرما کر تشریف لے کر گئے تھے، مہاجر مدینہ ہے، جن کا وصال جدہ میں ہوا، تو حضرت کا مزار اما ہوا کے قبرستان میں وہاں پر مقیم ہے، حضرت وہاں پر آرام فرمائے۔ حضرت کے دوسرے صاحبزادے قطب دکن، قطب الاقطاب، حضرت سیدنا یحییٰ پاشا حضرت قبلہ، جو محبوب اللہ سرکار کے جانشین رہے، 37 سال آپ خواجہ محبوب اللہ سرکار کے جانشین رہے، جن کی مزار ریاض مدینہ مصری گنج میں ہے، جو وہ بھی خواجہ سرکار کا فیضان ہے۔ اور حضرت کے سب میں چھوٹے صاحبزادے قطب دکن حضرت سید محمد باقر حسینی فقیر پاشا صاحب حضرت قبلہ، جن کا مزار میرالم تالاب عیدگاہ پر ہے۔ تو بتانا یہی ہے کہ شہر میں جدھر آپ نگاہ اٹھائیں گے، جتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، وہ میرے سب خواجہ سرکار کا فیضان ہے، خواجہ سرکار کا صدقہ ہے، خواجہ محبوب اللہ سرکار کی دین ہے۔ بہرحال یہ محبوب اللہ سرکار کا دربار کوئی عام دربار نہیں ہے، یہاں جو آتا ہے اپنی منتیں مرادیں پاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آ کر ان کی چوکھٹ پر جو ہے اپنا سر جھکاتے ہیں اور اس کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ بہرحال میرے خواجہ محبوب اللہ سرکار کا عرس شریف کہ اگر آپ دیکھیں گے تو 8، 9، 10 جون کو غازی پور شریف میں بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ 18، 19، 20 ذی القعدہ یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ
آنے والا جو جمعرات ہے اس دن سندل شریف ہوگا، جو صبح 9 بجے غسل شریف کی محفل ہوگی. اس کے بعد عصر تا مغرب ختم قرآن ہوگا، مغرب کی نماز ہوگی. مغرب کی نماز کے بعد محفل سندل منعقد ہوگی، اور محفل سندل کے بعد حضرت کے جانشین مولوی سید حسن محی الدین قادری خواجہ میاں پاشا کا واز ہوگا. اس کے بعد محفل کا اختتام ہوگا. محفل چراغا یعنی جمعے کا دن، جمعے کی نماز کے بعد جلسہ خیرات کا جو ہے انعقاد عمل میں آئے گا، جو 4 بجے دن تک چلے گا. اس کے بعد عصر کی نماز ہوگی، عصر کی نماز سے مغرب تک محفل ہوگی، اور مغرب کی نماز کے بعد محفل چراغا کا آغاز ہوگا، جو مغرب کی نماز سے لے کے رات 10:30 بجے تک محفل سما ہوگی. اور پھر 2 بجے رات کو جو حضرت کی بارگاہ کی خصوصی محفل ہے، جس کو محفل چادر کہا جاتا ہے، محفل چادر منعقد ہوگی. اس کے بعد محفل چراغا کا اختتام ہوگا. 20 ذی القعدہ بروز ہفتہ صبح فجر سے لے کے 11:30 بجے تک ختم قرآن مجید کی محفل ہوگی. اس کے بعد ٹھیک 11:30 بجے پنچایت کا ختم ہوگا. اس کے بعد محفل خل کا آغاز ہوگا، محفل سوا منعقد ہوگی، جو 11:30 بجے سے دن میں 2:30 بجے تک محفل خل محفل سما منعقد ہوگی. 2:30 بجے محفل خل کا اختتام ہوگا. اس کے بعد میں ظہر کی نماز ہوگی. ظہر کی نماز کے بعد خواتین کو حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار کی مزار اقدس کی زیارت کا موقع دیا جائے گا. اس موقع پر میں جتنے بھی زائرین خواجہ محبوب اللہ سرکار کے عرس میں شرکت فرماتے ہیں ان تمام سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی خلاف شرع حرکت قطعی طور پر نہ کرے. مردانہ اگر ہے تو وہ شرن لباس میں آئے اور اپنے سر پہ ٹوپی پہن کر آئے. میری بہنوں سے گزارش ہے کہ بلا چادر یا برقعے کے آپ قطعی طور پر عرس میں شرکت نہ کریں. آپ جب عرس میں آ رہی ہیں تو چادر یا برقعے کے ساتھ تشریف لائے، اور مردانی گیٹ کی طرف قطعی طور پر نہ آئے. بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے زنانی گیٹ ہے، زنانی گیٹ سے داخل ہو اور وہیں سے پھر آپ باہر چلے جائیں. مردانی کی طرف آنے کی زحمت نہ کریں، کیونکہ آپ محبوب اللہ سرکار کے عرس میں آ رہے ہیں، خامی البدا کے عرس میں آ رہے ہیں، عبد القادر ثانی کے عرس میں آ رہے ہیں، غوث الاعظم سرکار کے عرس میں آ رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ شریعت کو ملحوظ رکھیں، خلاف شرع کوئی کام نہ کریں، اور اپنی زبانوں پر درود و سلام کا ورد رکھیں. محفل سما میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے. خانقاہ شریف کی طرف سے تناول تبرک کا اہتمام ہوتا ہے. تناول تبرک کے بعد آپ اپنے گھروں کو تشریف لے کر جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قطب الاقطاب غوث الاعظم عبد القادر ثانی حضرت سید محمد صدیق علی حسینی حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ سرکار کا سالانہ عرس شریف 18-19 ذی القعدہ کو حاجی پور شریف میں بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا. یہ حضرت کا 131واں عرس شریف ہے، 131 عرس شریف. سرکاری تاریخ کے اگر آپ دیکھیں گے تو 8, 9, 10 جون کو حاجی پور شریف میں عرس شریف منایا جائے گا. 8 جون 18 ذی القعدہ کو صبح 9 بجے غسل شریف ہوگا. عصر کی نماز کے بعد ختم قرآن مجید، اور پھر مغرب کی نماز کے ساتھ ہی محفل سندل کا آغاز ہوگا. محفل سندل کے بعد جانشین حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ سرکار مولوی سید حسن محی الدین قادری خواجہ میاں پاشا کا آواز ہوگا. محفل چراغا جمعے کو منعقد ہوگی. جمعے کی نماز کے بعد جلسہ خیرات ہوگا. پھر عصر تا مغرب محفل سما ہوگی. مغرب کی نماز کے بعد محفل چراغا کا آغاز ہوگا، جو 10:30 بجے رات تک محفل چراغا چلے گی، اور رات میں 2 بجے محفل چادر ہوگی. 20 ذی القعدہ 10 جون کو محفل خل منعقد ہوگی، جو فجر سے لے کر صبح 11:30 بجے تک ختم قرآن مجید ہوگا. 11:30 بجے پنچایت کا ختم ہوگا. اس کے بعد محفل خل محفل سما کا آغاز ہوگا، جو دن میں 2:30 بجے تک محفل سما اور محفل خل منعقد ہوگی. 2:30 بجے ظہر کی نماز ہوگی. اس کے بعد میں
خواتین کو زیارت کا موقع دیا جائے گا، یعنی 8، 9، 10 جون 2023، 18، 19 اور 20 ذیقعد کو خواجہ محبوب اللہ سرکار کا عرس شریف قاضی پور شریف میں بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔